اگر حنیف قریشی صاحب مرکز صراط مستقیم میں جو ہے وہ تشریف نہیں لاتے تو کیا آپ بھی پھر اس کے بعد جشن فتح منائیں گے یا کسی پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کریں گے کہ ہم جیت گئے ہیں، یا کیا کریں گے؟ آپ تھوڑا سا بتائیں اپنا۔ دیکھیں جی، اگر وہ تشریف نہیں لاتے، جس قدر اب 26 دسمبر کا شور ہے اور ہر طرف سے آوازیں اٹھی ہیں، تقریباً بیانات مجھ تک پہنچے ہیں آپ جیسے صحافیوں کے کہ جنہوں نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور ہر طرف سے آواز ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر تو وہ نہیں لاتے تو ہم پھر یہی سمجھیں گے کہ یہ طبقہ ہمیشہ کے لیے شکست خوردہ ہو چکا، اب ان کو دوبارہ کسی طرح کی بات کرنے کی کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور حیدر والوں کا یہ انداز ہے کہ ہر میدان میں دلیل کی قوت سے میدان میں آتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خوارج کے خلاف حتمی جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخری مرحلے میں بھی ان سے علمی مناظرہ کیا تھا، آخری مرحلے میں بھی علمی مناظرہ کر کے ان کے ایک بہت بڑے طبقے کو اہل سنت میں لے آئے تھے۔ تو علی والے تو یہ کرتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پر علمی طور پر بات کرتے ہیں، اور یہ بیچارے اگر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہر چوتھی تقریب میں گالیاں دینے پر اتر آئیں گے، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں گالیاں دینے پر۔ ہمیں تو کوئی غرض نہیں، ہم نے جتنی گالیاں کھا لی ان لوگوں سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ایک روایت ہے کہ اہل علم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو جس طرح انبیاء کو جتنا کچھ کہا گیا ہمیں بھی یہ کہہ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ یقین جانیں اگر حنیف قریشی صاحب آتے ہیں اور ہم اتفاق رائے سے اہل سنت کے متفقہ نظریہ پر آ جاتے ہیں تو میں خود حنیف قریشی صاحب کی دست بوسی کر کے کہوں گا کہ آج کے بعد انہیں کوئی رافضی نہ قرار دے۔ ہم نے اتنی دفعہ ان کی دعوت پر جرت کی ہے، تو ایک دفعہ ہم بھی دعوت دیتے ہیں، یہ بھی جرت کر کے دکھائیں تو مزہ تو تب آئے نا۔ یہ مسا تھا دل لگی میں کہ برابر آگ لگتی، نہ مجھے قرار ہوتا نہ تجھے قرار ہوتا، کہ ان کو بھی تو کبھی قرار نہ آئے، یہ بھی تو کبھی بے قرار ہو کر آئیں ہماری طرف۔ باقی رہا کہ کوئی تھریڈ ایسا مسئلہ تو آن دی ریکارڈ ہم نے اپنا بیان پیش کیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کو ایک خراش تک بھی آتی ہے تو ہم اپنے آپ پر سزائے موت کو بھی نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کھلے دل سے کہتے ہیں کہ ہم مکمل ذمہ داری کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں، ہم ہر طرح کی سزا کے حقدار ہوں گے اگر ان کے ساتھ کسی طرح کی بدتمیزی ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگرچہ ابھی ہمارے اختلاف ایکسٹریم لیول کے ہیں، ہم ان کو واقعتاً رافضی سمجھتے ہیں، لیکن یہ دور بھی تھا کہ جب ہم اور حنیف قریشی بیٹھتے تھے، یہ ساری چیزیں جب بیان نہیں تھی تب ہم بیٹھ سکتے ہیں، تو آج کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ حنیف قریشی صاحب کئی موقع پر ملنے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو ایک دفعہ پھر جرت کریں، آئے ملیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ ویسے بھی وہ تو کہتے ہیں کہ میں حیدری ہوں، علی والا ہوں، حیدر حیدر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم تو زیادہ لگاتے ہیں حیدر حیدر کے، ہم ہیں علی والے، ہمارا تو دعویٰ ہے کہ اگر حیدری بننا ہے تو پھر یہ بزدلی والا کام تو نہیں کرنا۔ حنیف قریشی صاحب حیدری کہلاتے ہیں، اتنی جرت تو دکھائیں کہ وہ آئیں اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہمیں جتنا بھی برا سمجھ لیں لیکن یہ کبھی ہمیں مرزا جیلمی سے آگے نہیں کہہ سکتے، یہ تو ان کا بھی ضمیر کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ اگر ادھر جا سکتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں آ سکتے؟ یا اس کا جواز پیش کر دیں یا پھر اپنی شکست کا ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیں اور ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کر دیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہم نے گستاخی کے الزامات لگائے یا اپنی رافضیت کو ہم نے پروموٹ کیے، اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس موضوع کو بھی ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیں گے۔ آ جائیں گے تو انشاءاللہ جب معاملات کلیئر ہوں گے تو ان کی دستبوسی کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کریں گے کہ آج کے بعد انہیں کوئی رافضی نہ کہے، یہ اہل سنت کے پکے ترجمان ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے مرکز سے جب وہ پکے سنی بن گئے تو دنیا میں کوئی ان کو رافضی نہیں کہے گا۔ کہ اتنا بڑا ایک جو اخلاء بنا ہوا تھا اتنی دیر سے، وہ ختم کرنے کے لیے علامہ صاحب نے ایک اچھا حل نکالا ہے، ہم آپ کو اس میں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ 26 دسمبر کو میری تو خواہش ہے مفتی صاحب تشریف لائیں، اویس ربانی صاحب بھی تشریف لائیں، میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کوریج کے حوالہ سے اور آپ تک اس حوالہ سے اگر مناظرہ ہوتا ہے اس کے متعلق اپڈیٹ کا، علمی مباحثہ ہوتا ہے اس کے متعلق اپڈیٹ کا، تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔